السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت صبح صاحب کرم فرمایا آپ نے۔ ارے صاحب کرم کیا، آپ کی ملفوظات سماعت فرما لیں ہم تھوڑے بہت دیر، جی اور اس کو چینل پہ اپنے اپلوڈ کرا دیں تاکہ عوام امت فریاب ہو اس دور پرفتن میں، جی تاکہ آپ کی ملفوظات سے عوام فائدہ ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا آپ سلجھے ہوئے دماغ سے بات کرتے ہو، سنجیدگی سے، بردباری جی سے، جی جی یہی ایک عالمانہ شان ہوتی ہے۔ جی آج کل کے تو سمجھ میں نہیں آتا، مولوی لوگ ایک دم آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ ہوں، وہ ایک نے صحابہ کی شان صحابہ کے بارے میں بتایا تھا نا، وہ کلیم حنفی۔ جی اب آپ نے تو حدیث پڑھی ہوگی، سطر کھلا ہوا پیچھے سے، تو کسی نے کہا ہوگا سطر ڈھانک لیں، تو اس نے اس کا ہندی میں ترجمہ کر دیا، استغفر اللہ، کہ تمہارا پچھواڑا کھل رہا ہے، پچھواڑا دکھ رہا ہے۔ تو اس پر سے بوال ہو گیا پورے ہندوستان میں کہ اچھا یہ کلیم حنفی نے سب ترجمہ کر دیے تھے۔ کہہ رہا تھا کہ وہ لفظ ثقیل تھا، جی سرین کا لفظ ہم نے نہ کرتے ہوئے ہندی میں ترجمہ کر دیا۔ اب بتائیے صاحب، صحابی کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کی کلیم حنفی نے۔ تو یہ حدیث میرے ذہن میں نہیں ہے، کس کے تعلق سے تھی؟ ایک صحابی تھے، نام مجھے یاد نہیں ہے، وہ نماز پڑھا رہا ہوں کہ پیچھے کا حصہ کھلا ہوا، اچھا اچھا، تو اس نے کمبخت وہ نے، نہیں، وہ اس میں وہ الفاظ مجھے یاد ہے، کہا تھا کہ لوگ اپنے امام کا خیال نہیں رکھتے۔ ہاں ہاں جی ہاں، یہ اس طرح کا ہے۔ ہاں، تو اس نے وہ یہ نہ جب کہ آپ کو ہندی میں بھی ترجمہ کرنا تھا تو یہ پچھواڑا ہی ملا تھا کیا اس کے لیے؟ ہاں بتائیے کتنی ہاں؟ غلط، کتنا غلط لفظ ہے، بھونڈا لفظ ہے۔ جی اسلام سے خارج ہو گیا وہ شخص۔ آپ کو ہندی میں بھی اگر ترجمہ کرنا ہے تو آپ ہندی اگر جانتے ہیں تو یہ ایک ہی لفظ تھا کیا اس کے لیے استعمال کے لیے؟ ایسے تو بہت سے لفظ ہیں، ذکر ہے تو کیا اس کا ہندی میں ترجمہ کر کے بتائے گا؟ اب بے اس سے پردگی پوچھا جائے کلیم حنفی سے کہ ذکر کا ترجمہ کیا ہندی میں کرے گا؟ ورنہ بھی کر دیتے، بے پردگی ہو رہی ہے آپ کی پیچھے سے۔ ہاں ہاں ہاں، یہ سب سے اچھا، یہ سب سے آتا اچھا ہے۔ استعمال بہت سے الفاظ مل سکتے ہیں اس طرح کے یہاں کے، ہاں، اردو کے یا ہندی کے، آپ کو ہندی میں ترجمہ کرنے کی ضرورت کیا تھی اتنی؟ سطر ڈھاک لیں، یا آپ نے جو بتایا بے پردگی ہو رہی ہے، صحیح بات، جی وہ بھی تو صحابی رسول کے کچھ بارے میں۔ لوگ کچھ لوگوں کو اصل میں یہ دھیان ہی نہیں ہے، انہیں صرف ایک مشغلہ ہے کہ کچھ بھی کر کے بس میں جو ہے مشہور ہو جاؤں بس۔ اچھا، پھر توبہ اور رجوع کا ایک ناٹک بنا رکھا، جب دیکھو کچھ بھی بول دیے، جب ہنگامہ ہوا تو توبہ کر لی، رجوع کر لی۔ ارے بھائی، یہ کیا طریقہ ہے؟ توبہ رجوع کا ناٹک بنا رکھا تم نے، فرقہ توبہ رجوع ہو گئے تم لوگ۔ جب دیکھو، جب وہ ایک ابھی آپ نے سنا ہوا احمد رضا منظری، بریلی والا، ہاں منظری ہیں صاحب صاحب۔ اس نے سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام کی شان میں کھلی گستاخی کی، اور لوگ سنتے رہے، عالم بھی سنتے رہے اور عوام بھی۔ بعد میں توبہ کر رہا تھا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی اور یہ ہوا وہ ہوا، تو یہی کرتے رہو گے زندگی بھر کے، ہم سے غلطی ہو گئی، توبہ کرتے۔ توبہ تو عام گناہوں سے ہوتی ہے صاحب، عام گناہ ہے، کبیرہ ہے، صغیرہ ہے، لیکن صحابہ کی شان میں، اہل بیت کی شان میں اس طرح سے گستاخی کرنا، نہ، یہ توبہ تو اللہ قبول فرمائے، معاف فرمائے ہمیں بھی اوروں کو بھی۔ یہ توبہ تو یہ ہے کہ آپ توبہ کے، آپ کو جو آپ کے سامنے چاروں طرف سے حقیقت کے پتھر آئے ہیں ان سے بچنے کے لیے توبہ ہو رہی ہے آپ کو، بس 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 بس، کہ لوگ خاموش ہو جائیں، لوگ ورنہ خاموش آپ ہو کو جائیں۔ ورنہ آپ کو احساس کیا ہوا؟ جی جی ایسا، اب بتاؤ، اتنی بڑی گستاخی کی اس نے سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام شان میں، احمد رضا منظری نے، اچھا کہ سننے والوں پر تعجب ہے کہ سن کیسے لیا، جب وہ خود اقرار کر رہا کہ ہاں مجھ سے گستاخی ہوئی، بعد میں اس کی ویڈیو آئی، اچھا، مجھ سے صاحب گستاخی ہوئی، میں توبہ کرتا ہوں، میں تو، کیا دیا؟ ارے وہ تو میں نے سنا ہی نہیں، وہ ایسی اچھا اچھا اچھا، بات کہی ہے کہ وہ سننے کے لائق بھی نہیں ہے۔ لیکن تعجب یہ ہے کہ ہماری عوام اور علماء پر، کہ جو علماء اسٹیج پہ تھے وہ خاموش کیسے بیٹھے رہے، انہوں نے ہاتھ پکڑ، تعجب یہ بھی ہے حضرت مجھے تو کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی اپنے وقت کے مجدد اور اتنے قابل ترین شخصیت، ہزاروں کتابیں ان کی آپ کی زمین پر ہے، آپ بتاتے ہو، اس کے باوجود آپ ان کے نام لے کر بڑے بڑے قابل لوگ مشہور ہو رہے ہو، اور پھر ان کے نام لے کر کے آپ اس منزل میں آ رہے ہو کہ آپ سے صحابہ کی، سیدہ فاطمہ کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، آپ کا عقل شعور گیا کہاں ہے آخر؟ ہاں 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 بالکل، ہیں؟ اس نے بے ہوش کیوں بول رہا ہوگا، جو سمجھ میں آ رہا بول رہا۔
تقریر تو بہت باہوش ہونا چاہیے صاحب، کنٹرول میں ہونا چاہیے، کنٹرول میں بہت. آپ ہمارے پیر کے متعلق کچھ کہتے ہیں، ہمیں اپنے پیر کے بارے میں بڑا ہوش رہتا، سیدہ فاطمہ کے بارے میں ہوش کیوں نہیں رہتا؟ ہاں یہ بھائی یہ کئی بات آپ نے، یہ کئی بات. میں اپنے مرشد کو، اپنے مرشد کو ان کے بارے میں ذرا سی کوئی ہلکی بات کہہ دے، ہاں چاہے وہ حقیقت پر مبنی ہو، تب بھی آپ کو بڑا ہوش رہتا ہے. ہاں بڑا ہوش رہتا ہے. پھر ایک دم کوئی اتنا کہہ دے تو اسے اٹھا کے پٹک دیں گے، اس کو اٹھا کے پٹک دیں گے لوگ. ابھی جیسے کوئی ادریمیہ کے بارے میں ذرا سا بول دے. میں تو اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، میرے پیر و مرشد کے بارے میں کوئی بول دے تو مجھے بڑا ہوش رہتا ہے، سیدہ فاطمہ کے بارے میں کیوں نہیں رہتا؟ ہاں دیکھو یہ بات کی آپ نے، بہت اچھی بات کی. میں دوسرے کو کیوں کہوں، میں تو اپنے آپ کو کہتا ہوں. اور یہ کلیم انفی کوئی بھی کی ہو، شان میں کتنی بڑی گستاخی کی انہوں نے. کوئی بھی ہو، اب توبہ رجوع کی آڈیو بنا رہا ہے، ویڈیو آڈیو ڈال رہا ہے کہ صاحب مجھ سے غلطی اچھا اس میں بھی ابھی اس نے سچے سے توبہ نہیں کی کلیم نے، خالی یہ کیا کہ میں رجوع کرتا ہوں. نہیں، ایک کلیم میں نے پرسوں سنا ہے حضرت جی، مجھے تو اس سے بڑی تکلیف ہے جی، مگر میں کچھ کہہ سکتا ہوں. کون سی والی، کس کی؟ وہ ایک دیوبندیوں کلپ سنا میں نے. ہاں انہوں نے دیوبندیوں کو انہوں نے چیلنج مناظرہ کیا ہے. اچھا کلیم نے؟ ان کے جواب سے پتا چلا مجھے تو، ان کا بیان نہیں سنا میں نے. صحیح، بہت الفاظ، بہت بھدے الفاظ. انہوں نے چیلنج یہ کیا ہے کہ مناظرہ ہم کریں گے اور میرے گھر میں مناظرہ ہوگا، بریلویوں میں سے صرف ہم 5 لوگ ہوں گے، آپ چاہے جتنے لے آؤ. ہاں 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 صحیح. اب ادھر سے کئی دفعہ تو ایسی تبادلہ خیال ہوتا رہا. اب انہوں نے وہ چیلنج ان کا قبول بھی کر لیا. انہوں نے اپنے شرائط بھی لگائے ہیں پھر. ہاں بس خالی پولیس انفارمیشن میں شرائط لگائے کہ آپ کے گھر میں مناظرہ ہوگا، ہم آپ کے گھر میں آئیں گے، لیکن آپ اس کو لیٹر پیڈ پہ لکھ کے دیں گے، آپ کے 5 آدمی ہوں گے، ہم دیوبندی چاہے جتنے آ جائیں، آپ کی کہی ہوئی بات ہے، ہماری کہی ہوئی نہیں ہے. بہت بڑی بات ہے. اور پولیس سے رابطہ کریں گے آپ، وہ سب ذمہ داری بھی آپ کی ہوگی. انہوں نے اپنے شرائط لکھ کے ہم نے شرائط دیے، اپنا شرائط لکھ کر کے بھیجیے آپ لیٹر پیڈ پہ سب. ہاں ہاں بالکل. اب پتا نا انہوں نے کوئی جواب دیا کہ نہیں دیا. نہیں وہ کہہ رہے ایسا کوئی لیٹر پیڈ پہ لکھوایا جاتا پولیس تھانے سے، یہ بدلنے لگا بات کو. پولیس تھانے سے میں نہیں لکھواؤں گا تو میں کہہ رہا 2 پولیس والے میں گھر پہ بیٹھے، پھر 2 پولیس والے کہاں سے جائیں گے؟ پھر 2 پولیس والے جب چیلنج تم نے کیا ہے، اپنے گھر کی دعوت دے رہے ہو، وہ تمہارا چیلنج قبول کرنے لکھوایا کون؟ ہاں یہ تو بہت اونچی بات کی ہے آپ نے. ارے بھائی لکھوایا کون؟ جب تم اپنے گھر کی دعوت دے رہے ہو تو انہیں تو وہاں بھائی حفاظت چاہیے، اب تم اپنے گھر بلا رہے ہو تو پھر ڈرا بھی رہا ہے کہ مارا کوٹی بھی ہوتی ہے، کیا کہتا ہے. ارے تو اسی لیے تو پولیس کی وہ یہ بچا رہے ہیں، ہے نا. ہاں مد مقابل کوئی بھی ہو، ہاں کوئی بھی ہو، اس سے آپ نے جب چیلنج کیا ہے تو سنجیدگی سے مناظرہ کرو. سنجیدگی ڈر کیوں رہا؟ باتیں سب آپ کی کہی ہوئی ہیں، اب وہ آپ نے اس کا قبول کر لیا تو اپنی حفاظت کی ذمہ داری تو آپ سے لے گا، کیوں نہ لے گا؟ یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے گھر آنے کی چیلنج قبول کر لیا، کتنی بڑی بات ہے. بمبئی آپ اپنے مناظرے کی دعوت دے رہے ہو تو آپ نے گھر کی دیکھی، آپ دیکھو جہاں چاہو وہاں کرو، یہ اپنے گھر کی دعوت کیوں دے رہے ہو؟ اب اسے کلیم کو چاہیے تھا، یہ کہتا ہے کہ صاحب ٹھیک ہے میں پولیس پرمیشن لے کر آپ کو بلاتا ہوں اور یہ ساری ذمہ داری میری ہوگی، کوئی کچھ کر دے تو آپ کو. ابھی وہ کسی بھی بات پر آناکانی کرتا ہے، جس میں شرائط اس نے لیے ان کا شرائط سے کوئی بھی غلط نہیں ہے. نہیں وہ عقیدہ غلط ہونا الگ بات ہے، مگر جب باتیں غلط ہیں ہم بھی مانتے ہیں، صراط مستقیم کی تائید کرتے ہیں غلط ہے. نہیں ہم تو ان کو بالکل کچھ نہیں مانتے، مگر ہم نے انہیں جب ہم نے انہیں چیلنج کیا ہے، ہاں ہاں انہوں نے ہمارے چیلنج کو قبول کر لیا. بس شرائط بھی سب ہمارے بتائے ہوئے ہیں، وہ اسی کو قبول کر رہے ہیں. ہاں یہ بھی صرف وہ اپنی حفاظت مانگ رہے ہیں. وہ تو ضروری ہے صاحب. اور جب ہمارے گھر میں آئیں گے تو ہماری ذمہ داری حفاظت کی ہے نہیں ہے ان کی؟ نہیں ہے نا، مہمان کا ادب کرنے کا حکم ہے صاحب، مہمان کا. مہمان چھوڑیے، دشمن چھوڑیے، اسے مانیے بالکل آپ سے. ہاں جب آپ نے ہم نے چیلنج دیا ہے، وہ ہمارے یہاں آ رہا ہے، ارے ہم سے بات کرنے. وہ ایک واقعہ ہے نا، کون سا وہ حدیث میں اپنی حفاظت تو چاہیے، بیٹھنے تھوڑے آ رہا ہے. وہ صلح حدیبیہ کا ٹائم کا واقعہ، وہ حدیث میں وہ آپ پڑھا ہوگا آپ نے. جی وہ شرائطیں رکھی گئی تھی کعبہ شریف کے بارے میں، حرم شریف کے بارے میں، 1 سال آپ نہیں آئیں گے. جی تو وہ بھی اس زمانے میں بھی تو یہ سب ہوا ہے. مطلب یہ بھی ہوا، مطلب یہ کہ جب مکے سے مدینہ جائے گا اسے واپس کرنا پڑے گا، مکے سے مدینہ سے مدینہ آ جائے اسے واپس ہم نہیں کریں گے. یہ بالکل عقلی طور پر تو بالکل غلطی شرطیں تھیں، مگر سب مانی گئی. ہاں وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَّضُوا، وہ حدیث میں اسی کو اللہ نے فتح مبین قرار دے دیا.
ہاں ہاں وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطْبَةَ رَجُلٍ فَأَقْبِلُوهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِّن بَنِي كِنَانَةَ دَعُونِي آتِيهِ فَقَالُوا ائْتِهِ فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم هذا فلان. اس حدیث شریف میں ہے وہ پورا واقعہ. تو جب یہ خود چیلنج دینا ہے خود ہی اب مناظرے سے بھاگ رہے ہیں صاحب. دوسرا سامنے والا کوئی بھی ہے جو مناظرہ چیلنج ہم نے دیا ہے اپنے گھر کی دعوت دی ہے وہ ہمارے گھر کی دعوت قبول کر رہا تو اب اسے اچھا جب یہ کہہ رہے کہ تم مجھے سہارنپور بلا لو وہاں آؤں گا تو اگر وہ سہارنپور بلا لیں سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں لیں گے پرمیشن, آ جاؤ تم نے سہارنپور آ جاؤ. جیسے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تھانے سے پرمیشن نہیں لوں گا, تمہیں آنا ہے تو جاؤ. تحصیل وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نے سہارنپور کا بھی کہا تو جاؤ سہارنپور, ہم بھی پرمیشن نہیں لے رہے. تو یہ تو یوں سمجھ لیجیے کہ بلا مناظرے کے شکست ہے. شکست ہے بہت اونچی بات. ہم تو شکست ماننا ہے بلا مناظرے کے, بالکل شکست ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور یہ اچکنا کودنا بار بار, کہیں مفتی عالمگیر اشرف صاحب کے خلاف بولنا, کہیں مفتی جہانگیر اشرف صاحب کے خلاف. میں بتاؤں حضرت, جی صاحب, میرا اپنا نظریہ تو یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو مذہب باطل ہے جی اس سے مناظرے کے لیے شرائط بھی کیوں ہیں آ جاؤ میدان میں جاؤ. صاحب ایک مسئلے پر گفتگو ہوگی, یہ فلاں جگہ ہوگی, یہ ہوگا ارے جب چاہو جہاں وہاں گفتگو ہوگی. باطل ہے تو اچھا کلیم نے یہ بھی کہا کہ تو مجھے سجان گڑھ بلا لے اور جس مسئلے میں سہارنپور بلا لے, اگر وہ بلا لے سہارنپور اور پولیس پرمیشن بھی اگر لے لے, وہ کہتا میں ٹھیک ہے میں پولیس پرمیشن میں ذمہ داری میں لوں گا سہارنپور کی, آ جاؤ تم سہارنپور جتنے چاہو جاؤ. تو یہ جا ہی نہیں سکتے سہارنپور. اب دیوبندی ایک چلاکی اور کرتے ہیں وہ نہیں, وہ مفتی عبدالحق قاسمی جو ہے نا قریشی جی, وہ سہارنپور کی پرمیشن بھی دلا دے گا پولیس تھانے, ان کا تو فورس ہے صاحب. ہمارے علماء اس میں لے کے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور وہ چلاکی کرتے ہیں. وہ یہ کری آپ نے بات. اب دیوبندی جو ہے وہ جو مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مولانا احمد رضا کے معتقدات پر مناظرہ ہوگا صرف. ہاں یہ بھی ہے. اب یہ شرط جب لگ گئی تو ہمارے علماء مناظرے میں بحث کرتے ہیں, وہ دیوبندی علماء تھے اقتدارات سے. ہاں بالکل, وہ کہہ دیتے یہ تو بحث ہی نہیں ہے, یہ تو امام احمد رضا کی بات کرو بس. ہاں یہ پوائنٹ رکھ دیتے ہیں, بہت اونچا درجے کی بات کی آپ نے. ہاں یہی تو اٹارسی میں ہوا تھا. اٹارسی میں جو مناظرہ ہوا ہے اس میں مفتی الرحمان صاحب نے باقاعدہ وہ تسلیم کر لیا کہ ہاں یہ توہین ہے جو لسٹ میں لکھا ہے کنز الایمان میں کہ انبیاء اولیاء دوسرے دیکھتے سنتے مدد کرتے ہیں, اور آیت شیطان سے متعلق تھی وہاں, یا بنی آدم لا یفتننکم شیطان, یا بنی آدم شیطان کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. تو پھر وہ کہا کہ یہ لسٹ دیکھیے آپ لسٹ میں یہ ہے اور آیت یہاں پر یہ ہے. وہ ڈاکٹر طاہر القادری کا سن رہا تھا میں پرسوں موبائل پہ, علامہ طاہر القادری صاحب. جی ہاں, ارے کیا جواب آ وہ کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلا مناظرہ میرا دیوبندیوں سے ہوا چومنے پہ, اور مناظرہ ہوا وہ اس پر نور و بشر پر. ہاں نور و بشر پر مناظرہ ہوا. بولے تینوں جز دیوبندی تھے. اچھا, ہمارے اہل سنت کوئی جذبی نہیں تھا, جذبی تینوں دیوبندی تھے, تینوں کے تینوں وہی تھے. ہاں, تو بولے بحث میں ہم نے پہلے جاتے ہی کہہ دیا کہ ہم بشر مانتے ہیں, جو نبی کو بشر نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے, اس میں کیا شک ہے. اب اس کے بعد جب بحث چلی تو وہ آیتیں پڑھتے جس سے بشر ثابت ہوتا تھا. یہ وہ آیتیں حدیثیں پڑھ رہے تھے کہ جس سے نور ثابت ہو رہا تھا. جب وہ بشر کی آیتیں پڑھتے تھے بولے یہ تو بحث ہی نہیں بھائی, یہ تو ہم نے مان لیا. بشر ہونا تو آپ بھی مانتے ہو, آپ بھی مانتے, مشترک ہے آپ میں ہمارے اندر. ہاں بالکل بالکل, بحث صرف نور ہونے کی ہے. نور ہونے کی ہے. تمہیں یہ ثابت کرنا کہ وہ نور نہیں ہے, مجھے یہ ثابت کرنا نور ہے. بولے مناظرہ میں جیتا, ان کے پاس کوئی دلیل تھی نہیں. اس کے بعد مناظرہ میں جیتا, تینوں جدوں نے لکھ کے دیا مجھے. اچھا, دیوبندی تھے تینوں. ارے وہ علامہ طاہر القادری وہ کہہ رہے ہیں کہ دیوبندی ہو کوئی بھی ہو, جب دلائل آپ دیں گے تو اسے جس کو لکھ کے دینا پڑے گا آپ کے موافق. بالکل صاحب, لقد جاءکم من اللہ نور, آپ نورانی بشر ہیں اور بشر بھی ہیں, اور اللہ نے آپ کو جو نورانیت دی وہ کسی کو نہیں عطا فرمائی. بے شک, تو یہ اس میں کیا شک ہے صاحب. اب یہ تو علامہ طاہر القادری جو سلطان المحققین ہے سرکار کا صاحب کھلا بیان ہے, اولو ما خلق اللہ نوری کل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ. اس حدیث شریف کو حضرت تانوی صاحب نے بھی لکھا ہے. تو یہ تو کیا ہے کہ
بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں خشک مزاج ہوتے ہیں جی ان میں بھی بہت سے خشک مزاج ہے، ایسی بات نہیں ہے، اور اچھے مزاج کے بھی ہیں تھوڑے بہت. تو وہ اچھے مزاج کے جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، کیا کیا جائے. جیسے اس زمانے میں علامہ طاہر القادری کا سکہ چل رہا تھا، بہت زبردست محقق ہے. انہوں نے اہل بیت کی شان بیان جس طرح سے کی نا، ایسی کسی نے نہیں کی صاحب بیان. جی کیا خیال ہے ہے؟ جی ہاں. اور ان کو جو دلی میں بلایا تھا حضرت مولانا کون تھے، محمد اشرف صاحب، سید محمد اشرف صاحب، قائد ملت فخر اہل سنت حضرت مولانا سید محمد اشرف صاحب نے بلا کر بہت بڑا احسان کیا تھا عوام اہل سنت. جی مجمع بھی بے قابو تھا صاحب اس زمانے میں. وہ دو پروگرام ایسے ہوئے ہمارے علماء مشائخ بورڈ کے، وہ اور تو میں کہہ رہا تھا ان دونوں کو میں نے دیکھا تاریخی پروگرام کو. ایک تو صوفی کانفرنس دلی کی کہ وہ میدان کبھی بھرا نہیں ہے، اس سے بھر گیا، اوپر نکل گئے تھے لوگ اور باہر. اچھا اتنی پبلک رام لیلا، جی ہاں رام لیلا گراؤنڈ نکل گیا تھا بالکل اوپر اتنا لبلب. جی ہاں. اور سب سے پہلا پروگرام کیا تھا 3 جنوری 2010 کو، یہ مراد آباد میں. مراد آباد میں. وہ تو میں تھا اس میں کمانی باغ میں. ہاں نہیں کمپنی باغ میں. ہاں میں تھا نا اس میں آیا تو بہت سردی پڑ رہی تھی. آپ تھے؟ ہاں میں سردی حکیم گنج سے آئے تھے ہم گاڑی کر کے. جی جی جی. اس میں وہ توقیدار صاحب آ نہیں پائے تھے شاید. اس میں بھی صاحب یہ تھا کہ وہ اس کی بھی تاریخ ہے، آج تک وہ کمپنی باغ کبھی بھرا نہیں. ارے وہ ایسی سردی میں بھیانک سردی تھی صاحب، ہمیں یاد ہے. بڑے بڑے نیتاؤں کے بڑے پروگرام اس میں ہوئے مگر کبھی وہ فل نہیں ہوا. ارے نہیں، اس میں 5 کانفرنسوں کا اعلان ہوا تھا، ایک کانپور میں ہوگی، ایک فلاں جگہ ہوگی. وہ کانفرنس ایسی تھی کہ جس میں کمپنی باغ فل بھرا ہوا تھا. ارے پہلی بار وہ بھی سردی میں تھا. جی ہاں ایسی سردی میں تھا اس میں تھا. مگر ایک چیز تھی حضرت، ہاں اشرف میاں نے اور محمود میاں نے محنت بہت کی تھی اس کے لیے. ارے وہ تو پورا ماحول بنایا تھا گھوم کے. انہوں نے گاؤں جا کر کے اپنے پروگرام کیے تھے، دعوتیں دی تھی. ہاں ہمیں قیادت قبول نہیں ہے، یہ نہیں قبول ہے، اس کا پوسٹر لگے تھے بڑے بڑے. وہ نعرہ تھا وہابیوں کی نا وہ تو بہت بہت زبردست پلاننگ تھی صاحب وہ تو. اور میں نے یہ بھی احساس کیا اس وقت مراد آباد والوں پہ احسان ہے حضرت مولانا محمد اشرف صاحب تاجدار اہل سنت کا. حضرت ہاں مطلب یہ کہ میں نے اس ٹائم یہ احساس کیا کہ ان 150 سال میں دیوبندی جماعت صاحب ہماری کتابوں سے، ہمارے تقریروں کو رد کرنے سے بالکل نہیں گھبرائی. کیا بات کی، بہت اونچی بات کہی آپ نے. مگر جس دن وہ کانفرنس ہوئی تھی ہماری سنی کانفرنس گھبرا گئے تھے. اس کے بعد ان کے چہرے اترے ہوئے تھے اور گھبراہٹ تھی. یہ حیات العلوم والے چھوڑ کے تو نہیں چلے گئے تھے حیات العلوم جس دن کانفرنس ہوئی تھی. ارے صحیح کہہ رہا، بہت ایسا مجمع تھا صاحب کے جگہ جگہ تو نہیں گھر وہ اپنے گھر میں کوئی چھوڑ کے جائیں گے، وہ تو خیر ایسی اڑائی بات ہوگی مگر یہ کہ اس کے بعد جو تھا ایک ماحول بنا تھا اور اس کا ایک اثر تھا. ہاں اس میں شاید مفتی اعظم مراد آباد بھی تھے. ہاں وہ تو سب تھے. اصلی میں اسٹیج اتنا بڑا تھا کہ آپ ججمنٹ ہی نکل پائے کتنے عالم شروع جو تھا مفتی ایوب صاحب سے ہی ہوا تھا پروگرام. ارے کیا قول فقہا عالم العلماء صاحب. تلاوت کے بعد قاری گلزار صاحب جامعہ کے مدرسے سے انہوں نے تلاوت کی تھی. کون قاری گلزار صاحب؟ قاری گلزار صاحب، حافظ قاری گلزار صاحب. جمشید صاحب نہیں تھے اس وقت، حضرت قاری جمشید صاحب بعد میں آئے. ہاں گلزار صاحب بہت قابل قاری ہیں صاحب، اچھے قاری، اچھا قرآن پڑھتے ہیں، بہت زبردست قاری. میں تو جاتا رہتا تھا جامعہ میں. ہاں تو یہ قاری جمشید صاحب بھی ہٹ گئے بعد میں، کیا معلوم کیا ہوگا. ہٹ گئے وہ اصل میں وہ رہی نہیں پائیں گے دارالعلوم میں. اچھا ہاں مزاج کچھ ایسے ہی ان کا، وہ مزاج تھوڑے سخت ہیں، کسی کی عزت نہیں کر پاتے. نہیں یہ مفتی اعظم مراد آباد کو نہیں مانتے تھے. میں جب ملا نا بات کی ان کو نہیں ہاں وہ کسی سے بھی کوئی مسئلہ اگر ہو جائے گا تو بدتمیز بولیں گے وہ اسے. اچھا انہیں قرت کا وہ خمار ہے کہ میں مجوید اعظم ہوں. قرت کا بھی یہ ہے کہ ان کی کتابیں قرت کی اچھی یاد ہے، آواز بڑھیا نہیں ہے. جو مجوید اعظم کا ان کو وہ ہے اپنے آپ کو ذوم ہے. ہاں وہی ذوم ہے انہیں کہ میں تجوید اعظم ہوں. میرے تو ایسے بہت قریبی آدمی ہیں. دیکھو مراد آباد میں تو میں انہیں مانتا ہوں افقہ الفقہا اور فقیہ الہند حضرت مولانا مفتی ایوب خان صاحب نہیں بھی. لوگوں کے طریقے بہت غلط ہیں. دیکھو وہ آپ تو جانتے ہو وہ انہیں 66 سال پڑھاتے ہوئے ہوئے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ تو
तमाम दुनिया के लोगों को एक जगह करना चाहते हैं, सुलह कुल्लियत लाना चाहते हैं, वो आपकी हाँ, तबीयत मैं है। इमाम सुलह कुल्लियत समझ लूँ ये। समझे समझे। अब मगर ये कि आपकी गुफ्तगू से ऐसा ही जाहिर होता है। नहीं, मैं और वो कट्टर सुन्नी नहीं हूँ, कट्टर नहीं हूँ मैं। कारी मुख्तार साहब हैं हमारे साथी, जामिया में ही पढ़ाते हैं वो वो। खतीबुल हिंद है, वो खतीब हाँ, मुरादाबाद। वो आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे वैसे। वो भी खतीब हमारे यहाँ जब तकरीर किया और था ना, तो आज भी उनका चर्चा हुआ, अभी भी तक और काफी वो ये दिन तक चर्चा हुआ वो उनका तकरीर वो का। एक वो ये कह रहे थे यार, ये पहले तो ऐसी बातें नहीं करते थे, अब करने लगे, पता नहीं क्या हो गया। अरे तो वो भी तो, वो तो एक सबके मरतबा खिलाफ है, एक दूसरे के खिलाफ सब रहते ही हैं। एक मरतबा हमारी आपकी कुछ बहस हुई थी ना मोबाइल पर ही, हाँ हाँ वही सऊदिया के ताल्लुक हाँ से, हाँ हाँ। तो वो उन्होंने क्लिप सुन ली थी अच्छा। कारी मुख्तार साहब ने। हाँ हाँ, अच्छा, उनसे ये राज फाश हुआ कि आप सैयद हैं, तो उन्होंने मुझे ये बताया। पता जे, नहीं है भी कि नहीं जे, है, अल्लाह जे, जाने। जे। तो उनके यार फिर हम तो बड़ी सख्ती से बात कर रहे हैं हजरत से, सैयद साहब से, मैंने कहा हम तो गुलाम होना चाहिए, हमें नवाजिश मतलब एहतराम करना चाहिए। जे। कोई नबी हो और अगर आदमी कोई कहता है तो तो मुफ्ती उसकी इज्जत अयूब जो साहब करेगा के अल्लाह फतवे, उसको सवाब अता फरमाएगा, वो अब नबी है सुनिए, जब। हाँ, अब मुफ्ती अयूब साहब के कुछ फतवे हमारे बरेलवी मिजाज के बिल्कुल खिलाफ है, होंगे, और नर्म मिजाज आदमी है वो। वो तो शख्सियत है साहब। हाँ, एक फतवा आया, सवाल आया था, मौलाना अहमद रजा और मौलाना अशरफ अली थानवी एक ही मदरसे में। दोनों को ये हाँ के लिए क्या हुक्म है, इनमें से मुसलमान मोमिन और काफिर के बारे में क्या हुक्म है। अच्छा। हाँ, तो हजरत ने मौलाना अहमद रजा के ईमान को बयान कर दिया, अच्छा समझे, और मौलाना अशरफ अली थानवी के बारे में कुछ भी नहीं कहा। अच्छा साहब। हाँ, और मत बन निकाले फतवा, वो जो बटा भी वो फतवा तो अच्छा। लिए इसलिए था कि क्या तक इसको शोर कर दिया जाए, वो बल्ले के फोटो कॉपी हो गए, वो बड़ा फतवा। बटा खूब बटा, जगह जगह फिर मुफ्ती हंगामा वो हुआ। मुफ्ती इमरान हनफी जो है बकलम खुद ये, खतीबुल हिंद। हाँ, खतीबुल हिंद का ये, सईद खतीब जमीन आसमान का ये, जो चाहे कहिए। तो वो मतलब ये है कि उसने किया था मुझे लाके, वो उसके गांव में इमाम था उस वक्त। अच्छा, मुफ्ती इमरान साहब के। हाँ, अब वो देख कर के एहसास हमें भी हुआ, अरे मगर गलत चीज ये बन गई, ये तो दोनों का हुक्म बयान करना, ये तो जो है हमारे यहाँ तो मसले में। खाली एक तरफ का बयान कर दिया। हाँ, अब वो उनसे शिकायतें पहुंची, फिर दूसरा सवाल किया कराया हजरत ने, दूसरा जवाब लिखा, हाँ, उसमें थानवी जी का नाम ही निकाल दिया। नाम ही निकाल दिया। यानी हुक्म उधर ही बयान नहीं किया। ये तो आज तो पहली बार सुना हूँ मैं, पहले भी अब आपने शायद ऐसे सुना था, इस तरह का नहीं सुना था शायद वाकई। हजरत ऐसे कई फतवे उनके और भी हैं। देखो मैं बताऊं, मुफ्ती का सुनिए, एक काम ये भी होता मेरी है बात कि तो वो सुन लीजिए, झगड़े फसाद से कौम को पहले बचाए। मेरी बात तो सुन लीजिए आप पूरी। हाँ सुन लो। उसके बाद जो है, मतलब ये है कि कई लोग एक मतलब हमारे टीका पर बैठे हुए थे, मुफ्ती इमरान और एक और गुलाम नबी हमारी तरफ है, ये और 3-4 लोग थे, वो मुफ्ती अय्यूब को उल्टा सीधा कह रहे थे। मैं हाँ पहुंच गया अचानक ये। हाँ तो जब मैं पहुंच गया तो मैंने सुना इनकी बातें, तो मैंने कहा भाई एक काम करो, हाँ। आप यहाँ बैठकर मुफ्ती अय्यूब को 1000 गाली दो रोज, ये कि उन्होंने वहाबियत बढ़ा दी है, सुन्नियत का नाश कर दिया, मगर तुमसे होना कुछ नहीं है उनका। कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सुतून अहले सुन्नत है वो मुफ्ती। तुमसे उनका कुछ नहीं होना है, अगर कुछ करना है तो रास्ता मैं बताता हूँ आपको। बोले क्या? मैंने कहा 25-30 तो मौलाना इकट्ठे हो, हाँ हाँ, और जितने फतवे उनके काबिल एतराज हैं वो सब जमा करो। उनकी एक फाइल बनाओ, बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे साथ जामे नहीं मियाँ चलो। आपने इतना भी कह दिया? मैंने कहा आप मेरे साथ में जामे नहीं मियाँ चलिए, तो बात करो वहां चल के। वहां चल के मुफ्ती साहब से बात करते हैं, वहां का स्टाफ भी होगा, तलबा भी होंगे, इस मौजूद में बात होगी, तब कोई नतीजा निकलेगा। और ऐसा करोगे नतीजा निकलेगा, निकलना और चाहिए। तुम तो बैठे रहना, वकालत भी मैं करूंगा। तो हो जाने के लिए एक तैयार नहीं हुआ, इतनी बड़ी हिम्मत नहीं हो रही, ये इसका मतलब दबदबा है। तो मतलब क्या है, मतलब सीधा साधा ये है कि हम सिर्फ फितना करना चाहते हैं, उसको इतना मतलब सामने आके समझाना नहीं बात चाहते। करो, हिम्मत है तो इतना फिका का लाओ, इल्म कहाँ है तुम्हारे पास, इतना हदीस का इल्म लाओ जितना उनके पास है। आड़ा पटक पटक देंगे, वो इतना इल्म है उनको हदीस का फिका का। क्योंकि मुफ्ती का एक काम आप तो जानते हैं ये भी है कि वो हालात को देखकर फतवा भी दे, क्योंकि मल्लम यारिफ आहले जमानी वो जाहिल, ये भी तो है ना कि जो हालात जमाना को न समझे जाहिल है।
کہیں اس سے فتنہ فساد نہ ہو جائے. اگر حق بیان ہی کر دیں فتنہ ہو